کہ وہ آئیں گے امتی بن کے آئیں گے، ان کی شریعت ختم، انجیل ختم، تورات ختم، زبور ختم، صحف ابراہیم و موسیٰ ختم۔ جب قرآن آ گیا تو کسی کتاب کی نہیں چل سکتی، جب قرآن آ گیا پھر تیرے مولوی، تیرے امام، تیرے مفتی، تیرے شیخ کی بات کس طرح چل سکتی؟ کیوں ہے سمپل بات کہ نہیں؟ لوگوں کو حدیث سناتے وہ کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے لیکن اسی مننی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ساڑھے امام نے یہ نہیں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، ایسا کیا ہوگا، حدیث میں ہے ایسا کیا ہوگا، لیکن ہم ماننے سے قاصر ہیں، ہمارے امام نے اس طرح سے نہیں کہا۔ بھئی تیرے امام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ کیا اوقات ہے؟ میرے جیسے، مثال کے طور میرے جیسے ہزاروں لوگ ادھر پھرتے ہیں، آپ نے مجھے یہاں پر پکڑ کر کیوں کھڑا کیا بھائی؟ بات سمجھ میں آتی؟ آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہوں گے، سفید داڑھیوں والے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی میرے تائے کی عمر کا، کوئی چاچے کی عمر کا، کوئی میرے باپ کی عمر کا، کوئی کسی عمر کا، کوئی دادے کی عمر کا، یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک نوجوان کو، 38 سالہ نوجوان کو آپ نے یہاں پر کھڑا کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے جو عزت بخشی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے بخشی ہے۔ تیرے امام دی اوقات کی نبی علیہ السلام دی گل دیکھ گئی، وہ کہتا ہے حدیث صحیح ہے لیکن ہم مانتے نہیں، کیوں؟ ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا۔ ضلالت ہے میرے بھائی، اندھیرا ہے، گمراہی ہے، اللہ کے قرآن کی طرف آ جا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگڑیاں بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا ہے اور ہماری تخلیق کی ہے اور ہمیں دنیا کے اندر بسایا ہے، اور ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، راہبری، رہنمائی کے لیے، سیدھے رستے پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ہماری تخلیق کر کے ہمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑا کہ آپ جاؤ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے، آپ ایسے اپنی زندگی کو بسر کرو، ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہ آپ دنیا میں رہیں، آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہے رہنے کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، ہم انبیاء کو بھیجیں گے، ہم رسول کو بھیجیں گے، ہم پیغمبروں کو بھیجیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام آئے ہیں، پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں سمجھانے کے لیے آئے تھے، توحید کا پیغام لے کر آئے تھے۔ انبیاء مختلف اوقات میں اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے قبیلے کو، اپنے اپنے قریہ والوں کو، اپنے اپنی بستی والوں کو، اپنے اپنے شہر والوں کو سمجھانے کے لیے آتے رہے، یہاں تلک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج کے اس مختصر خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئی۔ مقام اللہ نے دیے ہیں، ہر نبی کا ایک اپنا مقام ہے، ہر رسول کا ایک اپنا مقام ہے۔ کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کی ہے، گفتگو کی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ کسی کی شان اور کسی کے رتبے اور کسی کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی انداز میں جیسا چاہا ویسے بیان کیا۔ ان کو رسالت سے نوازا، نبوت سے نوازا، ان کی خصوصیات کا بھی ذکر کیا۔ لیکن جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، وہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہماری رشتہ و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے۔ پہلے والے جو نبی آیا کرتے تھے وہ کسی گلی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قریہ کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی قصبے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کہیں دو بستیاں آباد تھیں، ان کی طرف جس طرح لوط علیہ السلام کو دو بستیوں کی طرف بھیجا، سدوم کی دو بستیاں۔ کہیں کسی پیغمبر کو کچھ چند لوگ رہتے تھے، 8-10 لوگ تھے، ان کی طرف پیغمبر کو بھیج دیا۔ اللہ نے جیسا چاہا ویسا کیا۔ لیکن جب آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز کو چینج کیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے ہر انسان کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہر انسان کی طرف۔ انبیاء پہلے آئے ہیں لیکن وہ چند لوگوں کی طرف آئے ہیں، چند بستیوں کی طرف آئے ہیں، چند شہروں کی طرف آئے ہیں۔ کوئی ایک علاقے میں نبی تھا تو اس کی نبوت دوسرے علاقے میں نہیں تھی۔ کوئی ایک بستی کا نبی ہے تو اس کی نبوت دوسرے علاقے میں نہیں تھی۔ اور ایسا بھی تھا ایک ایک وقت میں مختلف انبیاء جو ہے وہ مختلف لوگوں کی طرف نبی تھے۔ فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بچے کی خوشخبری کے لیے فرشتوں کا ایک گروپ بھیجا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 6 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور بڑے خوبصورت تھے، اور انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے ہاں اب اسحاق کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان کی خاتون خانہ کھڑی ہیں اور وہ مسکرا رہی ہیں اور تعجب کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں اس وقت اس عمر میں بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بڑی ہو چکی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے امر کے اوپر تجھے تعجب ہوتا ہے؟ تیرا رب کہتا ہے میرے لیے دینا کو مشکل نہیں ہے، میں جب چاہتا ہوں میں عطا کر دیتا ہوں۔ جب ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دی، اسحاق کی خوشخبری دی، اور صرف اسحاق نہیں کہا کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی آئیں گے، جب اس کی خوشخبری دی تو پھر انہوں نے اس مقام کے اوپر کہا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم قوم لوط کی طرف گئے جو ہے وہ بھیجے گئے۔ ہماری ڈیوٹی تھی آپ کو بچے کی خوشخبری دینا، اور دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے بدکاری کرتی ہے، بدفعلی کرتی ہے، لڑکوں کے ساتھ وہ غلط معاملات کرتی ہے، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کی بستی کو الٹا دیں، پلٹا دیں، پتھروں کے اوپر سے بارش کو برسائیں، اللہ کے عذاب کو نازل کریں۔ ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، ایک علاقے میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں اور دوسرے میں لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیٹا یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ کنعان میں ہے، وہ مصر میں ہے۔ اللہ نے مختلف اوقات میں انبیاء کو جو ہے وہ بھیجا ہے، کبھی ایک وقت میں کئی انبیاء کو بھیجا ہے علیحدہ علیحدہ بستیوں میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟
اے حبیب، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اے آمنہ کے لال، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہر انسان کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ پہلے کے انبیاء جو آئے ہیں وہ کوئی بستی کی طرف آتا تھا، کوئی چند لوگوں کی طرف آتا تھا، لیکن ولیکن بعثت الی کل احمر و اسود، میری خاصیت یہ ہے، وبعثت الی کل احمر و اسود، میں ہر احمر، ہر اسود، ہر کالے، ہر چٹے، ہر گورے، ہر لال، ہر سرخ، کوئی بھی کسی نسل کا ہے، ہر ایک کا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ آپ علیہ السلام تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ میں مزید اس کو واضح کر دیا۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک جب شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تمام قسم کی عبادات، تمام قسم کی تعریفات، قولی، بدنی، جسمانی، روحانی، کوئی سی بھی ہیں، تمام قسم کی جو تعریف ہے وہ کس کے لیے ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے لیے یہ ساری تعریف ہے۔ یہی پڑھتے ہیں ہم۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے کیا سمجھایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی سمجھا دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے عالمین کا رب میں ہوں، اتنے عالمین کی رحمت آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور بہت خوبصورت خاصہ، اللہ اکبر، اس میں کئی چیزیں سمجھنے والی ہیں، کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ذہن میں وہ باتیں ڈال دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے، عالم ارواح کے اندر اللہ نے 2 مرتبہ خطاب کیے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ ایک خطاب آپ نے، اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ اس میں آپ، میں، ہمارے آباء و اجداد اور بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے سارے انسان تھے، سب کی روحیں تھیں، تمام بنی آدم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، بنو آدم جتنی بھی ہیں ساری کی ساری، اس میں اللہ نے ایک خطاب کیا اور اس میں فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا تمہارا میں رازق نہیں ہوں؟ کیا تمہارا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوں؟ تو وہاں پر آپ نے اور میں نے، آپ کی اور میری روحوں نے، ہمارے آباء و اجداد کی روحوں نے، بعد میں آنے والوں کی روحوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں؟ ہاں، اللہ کیوں نہیں؟ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے۔ ہماری روحیں وہاں پر اقرار کر کے آئی ہیں، اتھیا کے مکر کے سارے۔ کسی نے اسلام آباد والے کو اپنا رب بنا رکھا ہے، کسی نے لاہور والے کو بنا رکھا ہے، کسی نے گولڑے کو بنا رکھا ہے، کسی نے بری کو بنا رکھا ہے، کسی نے کسی کو بنا رکھا ہے، کسی نے کسی کو بنا رکھا ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے وہاں عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ کر کے آئے ہیں۔ بارکیف میرا موضوع چینج نہ ہو جائے، یہ ایک خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور دوسرا خطاب VVIPs کے ساتھ تھا۔ پھر کبھی موقع ملا تو توحید کے اوپر انشاءاللہ، وہ تو ہمارا خاصہ ہے، اگر وہ نہ بیان کی جائے تو جمعے کا مزہ ہی نہیں آتا، کہ جس میں توحید نہ ہو، رب کی وحدانیت نہ ہو، اللہ کی تعریف نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، اس خطبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کیا ہے؟ VVIPs کے ساتھ۔ اللہ نے وہاں پر آپ کو اور مجھے نہیں اکٹھا کیا، وہاں پر تمام انبیاء، تمام رسول، سب کو اکٹھا کیا، تمام نبی، تمام رسول، جتنے نبی تھے ان کو بھی، جتنے رسول تھے ان کو بھی۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے کیا فرمایا؟ آل عمران کے اندر اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے VVIPs کو ایک خطاب کیا اور اس میں کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب جو ہے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے
اگر وہ پیغمبر ہمارے آ جائیں جن کا نام میں نامی گرامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ کے ہوتے ہوئے وہ آ جائیں تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اپنی نبوت نہیں چلانی، رسالت پھر نہیں چلانی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس آخر الزمان پیغمبر کے اوپر کیا لے کر آنا ہے؟ ایمان لے کر آنا ہے، اور صرف ایمان ہی نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّ، دستے بازو بن جانے، بازو بننے، دست بننے، ان کے ساتھ چلنے، دین کی تبلیغ کرنی، معاونت کرنی، تبلیغ کرنی، اللہ کے پیغام کو پہنچانے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے یہ سارا خطاب کر کے، بات ان سے کر کے، اللہ پھر وعدہ لے رہا ہے، کیا تم اس بات کے اقراری ہو؟ اقرار کرتے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور اللہ نے صرف اقرار تک نہیں کہا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم نے مجھے اس بات کے اوپر ضامن سمجھ لیے؟ جی اللہ سمجھ لیے، ہم نے اقرار کر لیا کہ جب آخر الزمان پیغمبر آئیں گے تو پھر ہم اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، پرچار نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، ان کے ساتھ مل کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور پیغمبر، کسی نبی کی بات، اس کی شریعت، اس کی کتاب، اس کا حکم چل سکتا نہیں چل سکتا۔ یہ خاصیت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، صحیح البخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کی معیت میں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کی معیت میں، دونوں صاحبین تشریف فرمائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ تھا اور وہ اسے پڑھ رہے تھے۔ تورات کا ایک ورقہ ہے اور وہ اسے پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ میں دیکھا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ غصے سے تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات دیکھی کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے تو فوری فرمایا، ثقلت کا سبق لیا عمر، اے عمر گم پانے والیاں تجھ کو گم پائیں، کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا؟ آپ علیہ السلام کے چہرے کی طرف تو نے توجہ نہیں کی؟ تو جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا، اپنے صحیفے کو لپیٹا، مٹھی کو بند کیا، اللہ اکبر، اور کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں ابھی کی، صرف انہوں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کا رنگ چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے ایمان کا اقرار کیا، رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، میں اسلام کو مانتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں کہ میرے نبی، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار بھی کیا۔ بات سمجھنے والی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے باوجود ان کو جو ایک بات کہی، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو بدا لکم موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر، یہ تو ایک تورات کا ایک ورقہ ہے نا تیرے ہاتھ میں، اگر آج اس دنیا میں، اس وقت میں، اسی آن میں، اسی شان میں اللہ صاحب تورات مطلب موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دے اور تم ان کو پکڑ لو اور مجھے چھوڑ دو، اللہ اکبر، لو بدا لکم موسیٰ حیا فاتبعتموہ، تم ان کی اتباع کرو، وترکتمونی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لضللتم عن سواء السبیل، تب بھی تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ سیدھے راستے سے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام اتنا سخت جو ہے فتویٰ صادر فرما رہے ہیں کہ اے عمر، یہ تو صرف تورات کا ایک ورقہ ہے، صاحب تورات آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام یہاں پر موجود ہوں، وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو، تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی بات کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی نبی کی شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بتائیں، مختصر سا مجھے بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام نے جو واپس آنا ہے تو کیا وہ نبی بن کر آئیں گے؟ کیا عقیدہ ہے ہمارا مسلمانوں کا؟ کیا عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے امتی بن کے آئیں گے،
ان کی شریعت ختم، انجیل ختم، تورات ختم، زبور ختم، صحف ابراہیم و موسیٰ ختم. جب قرآن آ گیا تو کسی کتاب کی نہیں چل سکتی. جب قرآن آ گیا پھر تیرے مولوی، تیرے امام، تیرے مفتی، تیرے شیخ کی بات کس طرح چل سکتی؟ کیوں ہے سمپل بات کہ نہیں؟ لوگوں کو حدیث سناتے وہ کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے لیکن اسی مننی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ساڈے امام نے یہ نہیں فرمایا. وہ کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، ایسا کیا ہوگا، حدیث میں ہے ایسا کیا ہوگا، لیکن ہم ماننے سے قاصر ہیں. ہمارے امام نے اس طرح سے نہیں کہا. بھئی تیرے امام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ کیا اوقات ہے؟ میرے جیسے، مثال کے طور میرے جیسے ہزاروں لوگ ادھر پھرتے ہیں. آپ نے مجھے یہاں پر پکڑ کر کیوں کھڑا کیا بھائی؟ بات سمجھ میں آتی؟ آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہوں گے. سفید داڑیوں والے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی میرے تائے کی عمر کا، کوئی چاچے کی عمر کا، کوئی میرے باپ کی عمر کا، کوئی کسی عمر کا، کوئی دادے کی عمر کا. یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے. ایک نوجوان کو، 38 سالہ نوجوان کو آپ نے یہاں پر کھڑا کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے جو عزت بخشی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے بخشی ہے. تیرے امام دی اوقات کی نبی علیہ السلام دی گل دیکھ گئی. وہ کہتا ہے حدیث صحیح ہے لیکن ہم مانتے نہیں. کیوں؟ ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا. ضلالت ہے میرے بھائی، اندھیرا ہے، گمراہی ہے. اللہ کے قرآن کی طرف آ جا، نبی کی حدیث کی طرف آ جا. آج یہ نوجوان اسلام آباد سے آنے والا ایک پیغام تیرے لیے لے کر آیا ہے کہ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کے فرمان کی طرف آ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. اگر بدعات اور رسومات میں چلے جاؤ گے عزت بھی چلی جائے گی. کیونکہ عزت آپ کو کس سے ملنی ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرنے سے ملنی ہے، ویسے نہیں ملنی. عزت احترام جو ملنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے میں ملنا ہے، ویسے نہیں ملنا. تو میرے نبی علیہ السلام کی یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مقرر کر دیا کہ بھئی آپ بھی اس بات کے پابند ہیں. اگر آپ کے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اپنی کتابیں، اپنی اپنی شریعتیں، آپ کے پاس تورات ہو، آپ کے پاس انجیل ہو، آپ کے پاس صحف ابراہیم و موسیٰ ہو، آپ کے پاس کوئی بھی کتاب ہے، اگر تمہاری موجودگی میں اللہ کے نبی آ گئے، محمد رسول اللہ آ گئے تو کلمہ پڑھنا ہے اور ساتھ مل کے دین کا کام کرنا ہے. ایسے نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہر انسان کی طرف بھیجا ہے. ساری پہلے والی شریعتیں ختم کر دی، ختم. قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی شریعت، حالانکہ اتاری ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی. تورات کس کی اتاری ہوئی؟ اللہ کی. انجیل کس کی اتاری ہوئی؟ اللہ کی. زبور کس کی اتاری ہوئی؟ اللہ کی. لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا میرے بھائی، نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو دیکھیں، قرآن کی طرف آئیں، حدیث کی طرف آئیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بہت بڑا خاصہ ہے جو پہلے کسی نبی کو حاصل ہوا بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص الخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا، اور وہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب شریعت پوری نہیں تھی، جب آدم علیہ السلام آ گئے تھے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ شرک کے پہاڑ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، جب ان کی ہی نسل میں سے گزرتے ہوئے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو خدا بنا لیے، اللہ نے ضرورت کو سمجھا تو نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے سمجھاؤ. شریعت پوری نہیں تھی، نوح علیہ السلام کے بعد اور پیغمبروں کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو. انبیاء کا وہ سلسلہ اللہ چلاتا رہا کیونکہ اللہ سمجھتا تھا ابھی پیغام پورا نہیں ہوا. اور جب پیغام پورا ہونے کی باری آئی تو پھر کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے اب بھیج دیا ہے کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہے. آپ علیہ السلام کو بھیج کے مہر لگا دی کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کی ضرورت نہیں. جو پیغام تھا وہ دے دیا. آپ علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بھئی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. بس ختم. ختم کا معنی کیا؟ مہر لگ چکی ہے.
मोहर लगा दी अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के कि आपके बाद अब कोई जरूरत नहीं है और यह दीन मुकम्मल हो चुका है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है। इस दीन के अलावा किसी और दीन की कोई जरूरत नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी की जरूरत नहीं। आप इस्लाम खुद फरमाते हैं लौ काना मिन बअदी नबियुन लकाना उमर वलाकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। भाई मेरे बाद अगर जरूरत पड़ती और नबी कोई होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते, लेकिन मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी। शरीयत मुकम्मल, दीन मुकम्मल। मोजमुल कबीर तिबरानी की एक रिवायत है, मा बाकी शैउन मिन दुनिया युकर्रिबुकुम मिनल जन्नह व युबईदुकुम मिनन नार इल्ला हुवा फी किताब। भाई दुनिया का कोई अमल, कोई तरीका, कोई सलीका, तुम्हारी उठक, तुम्हारी बैठक, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे गम, दुनिया के जितने मामलात हैं, इबादत हो, मामलात हो, माशत हो, माईशत हो, कारोबार हो, तरक्की करनी हो, मस्जिद बनानी हो, मदरसा बनाना है, घर बनाना है, कैसे बनाना है, क्या कुछ करना है, मा बाकिया शैउन मिन दुनिया, दुनिया की कोई भी चीज बाकी नहीं है मगर उसके बारे में रहनुमाई किसके अंदर मौजूद है, इल्ला हुवा फी किताब, वो अल्लाह की किताब के अंदर मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है भाई? अल्लाह की किताब के अंदर। अल्लाह अकबर। ये किसने फरमाया? अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया कि हर चीज मौजूद है भाई, हर चीज मौजूद है, हर चीज जो आपको चाहिए वो किताब के अंदर मिलेगी। ये एक अलग बात है, आप अलामा साहब से सुनते रहते हैं, मैं तो उनके हुक्म के ऊपर सबक सुनाने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। हमारी वहां तक पहुंच ना हो सके ये हमारी ना अहली है, ये हमारी क्या है? ना अहली है कि हम आपका कोई दुनिया का कोई मसला था और आलिम के पास उसके जनाब पहुंचने का कोई जरिया आपको वो नहीं बता सका, सेटिस्फाइड नहीं कर सका, ये उसकी अपनी ना अहली हो सकती है। क्या ख्याल है? अपनी उसकी ना अहली हो सकती है। वरना कुरान में क्या है? हर चीज मौजूद है। कुरान में क्या है? हर चीज मौजूद है। मिसाल दे के आपको समझाता हूं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास गए, हमें कोई बताता है कि ये जो स्पेशलिस्ट है ना, ये कैंसर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा, इससे बड़ा पाकिस्तान में लाहौर में कहीं किसी जगह के ऊपर कोई जनाब वो डॉक्टर नहीं है। आप इस्लामाबाद के पिम्स में चले जाएं, कहीं भी, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। हम जब उसके बाद जाते जाके चेकअप करवाते, चेकअप करवाने के बाद वो हमारे रिपोर्ट्स वगैरह करवाता है, वो सारी रेडियोलॉजी से हम घूम फिर के जब आते हैं वापस डॉक्टर साहब के पास, तो वो देख के कहता है कि ਤੁਹਾਡਾ मर्ज ला इलाज है। ਤੁਹਾਡਾ मर्ज की है? ला इलाज। कहते हैं कि नहीं कहते? कितने लोगों ने सुना है? रिश्तेदारों में सुनते हैं हम कि नहीं? वो कहते हैं कि इंदा मर्ज की है ला इलाज है। ये अल्लाह के नबी की बात के खिलाफ है, ये बात अल्लाह के नबी की बात के खिलाफ है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहू शिफा। ओ लोगों, दुनिया जहान के लोगों, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं, मा अंज़लल्लाहु दाअन, कि जो अल्लाह ने बीमारी जमीन के ऊपर उतारी हो, इल्ला अंज़ल लहू शिफा, मगर उसकी शिफा भी अल्लाह ने साथ में उतारी। अल्लाह ने तो कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि जिसकी साथ में शिफा ना हो। क्या ख्याल है? नबी अलैहि सलाम का फरमान ये। अब डॉक्टर क्या कहता है कि मर्ज क्या है? ला इलाज है। ये डॉक्टर की ना अहली है कि वो कैंसर की मर्ज की तशखीस करके उसकी दवाई तक नहीं पहुंच सका, ये उसकी अपनी ना अहली है। वरना हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि दुनिया में अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी शिफा साथ में ना उतारी हो। बात समझ में आई है? अब इसी तरह मौलवियों की तरफ आ जाए, वो कहते हैं कि इसका जवाब नहीं है, और वो फिर ये कह देते हैं कि भाई एक कुरान हदीस तो बाहर है, हाले कुरान हदीस पूरा नहीं होया, इस्लाम पूरा नहीं होया, ए भी बिदत कर लो, ए भी कर लो, ए भी कर लो, ए भी कर लो, ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, वो रास्ते ढूंढते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे? मा बाकी शैउन मिन दुनिया युकर्रिबुकुम मिनल जन्नह व युबईदुकुम मिनन नार। भाई दुनिया का कोई मामला, कोई अमर, कोई हुक्म, कोई फेल, कोई इस तरह का काम, फरमाया कि कोई बाकी नहीं बचा जो जन्नत के तुम्हें करीब करे, जहन्नुम से दूर करे, इल्ला हुवा फी किताब, मगर वो अल्लाह की किताब के अंदर क्या है? मौजूद है। वो अल्लाह की किताब में मौजूद है। लेकिन हम समझते हैं दीन मुकम्मल नहीं, और जबकि कुरान अल्लाह क्या कह रहा है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आखिरी बात करते हैं, बात
ختم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اور آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں کیا فرمایا؟ ساری باتیں کرنے کے بعد, صحابہ ایک بات بتاؤ, ہل بلغت وادیت ونصحت, کیا میں نے تبلیغ کی؟ کیا میں نے اپنا حق ادا کیا؟ کیا میں نے نصیحت کر دی؟ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو, کیا یہ سارا کام میں نے کر دیا؟ اب جتنے صحابہ وہاں پر موجود تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ قد ادیت وبلغت ونصحت, اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے پہنچایا, آپ نے نصیحت کی, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہ تو اس بات کے اوپر گواہ ہو جا کہ جو قرآن, جو باتیں تو نے مجھے کہی تھی وہ پہنچانے کے لیے میں نے ساری پہنچائی ہیں, سب حق ادا کر دی, تبلیغ کر دی, نصیحت کر دی, سمجھا دیا, ہر چیز سمجھا دی, کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی. اللہ یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں, اب تو اس بات کے اوپر کیا ہو جا؟ گواہ ہو جا. صحابہ کرام سمجھتے سن کہ دین مکمل ہو چکے ہیں, آپ نے کوئی گل چھڑی نہیں, ہر چیز سمجھائی. ادھا ہی ہے جی, ادھا ہے کہ نہیں؟ یہی سمجھتے سن نا. لیکن آج دا مولوی کہنا نہیں, ہجے باقی نے, ہجے کی نے باقی ترمیم دی ضرورت ہے. کسی نہ کسی پاسے ترمیم اور جناب لائی کھڑے ہوندے نے, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ منہ کی کھانی پڑتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے جب بھی آپ باہر نکلیں گے آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی, آپ ذلیل و رسوائی ہو جائیں گے. آپ رسول اللہ کی ایک بات بھی مان لیتے ہیں, آپ دیکھنا انشاءاللہ عزت جو ہے وہ آپ کے قدموں کے اوپر کھڑی رہے گی, اللہ ذلیل نہیں ہونے دے گا. اچھا, آج کے مولوی کا یہ عقیدہ ہے, وہ ممبروں پہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے, اسٹیجوں پہ کہتا ہے, بڑے بڑے اسکالرز بنے بیٹھے, یوٹیوبر بنے بیٹھے, فیس بک کی بنے بیٹھے ہیں, ٹویٹروں کے اوپر جناب اپنے ٹویٹ کرتے رہتے, ٹویٹ کرتے, سارا کچھ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی دین اسلام پورا نہیں, ترمیم کی ضرورت ہے, کہیں نہ کہیں جناب کوئی چیز, کوئی شک نکلتی ہے, نکالو نکالو نکالو, یہ سمجھتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے دور کا یہودی کیا سمجھتا ہے؟ یہودی کیا سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر. علامہ صاحب سے یقیناً آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی, یقیناً سنی ہوگی. یہودی کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے, استہزاء کرتا ہے, ٹھٹھا کرتا ہے. وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو جناب وہ انڈر اسٹیمیٹ کہہ لیں, انڈر اسٹیمیٹ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا وہ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے بھائی, اس کی اس بات میں اسلام کی صداقت ہے, سچائی ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا وہ پرچار اور آپ نے جو سارا حکم لوگوں تک پہنچایا اس کی بات نکلتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تہاڈا نبی کنج دا نبی ہے بھائی, یعلمکم دینکم حتی الخراء, وہ تمہیں دین سکھاتا ہے, اتنا سکھاتا ہے, اتنی باتیں سمجھاتا ہے تمہارا نبی, اتنی باتیں سمجھاتا ہے. حتی الخراء, وہ تمہیں پیشاب پخانے کے طریقے بھی سمجھاتا ہے. کیوں جی بزرگوں سمجھ آ رہی گل دی؟ حتی الخراء, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ تہاڈا نبی کہیں دا نبی ہے بھائی, تمہارا نبی, تمہارا پیغمبر کس طرح کا نبی ہے, وہ تمہیں ہر بات سمجھاتا ہے. حتی الخراء, حتیٰ کہ وہ تمہیں پیشاب اور پخانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. وہ اپنی طرف سے مذاق اڑا رہا ہے, لیکن یہ تیرے اور میرے اسلام کی, تیرے اور میرے دین کی, تیرے اور میرے نبی کے پیغام کی صداقت ہے. اللہ اکبر, کہ میرے نبی نے, جس نبی نے پیشاب اور پخانے کے طریقے سکھائے ہو. کیا خیال ہے؟ اگو بولا یا آگے علامہ صاحب ہاتھ سے چھاڑ دیے؟ علامہ صاحب بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. بھائیو, یہ جو بدعات اور رسومات ہے نا, یہ بدعات جو ہوتی ہیں یہ بانجھ نہیں ہوتی, ہر سال نیا طریقہ نکل آتا ہے. ہر سال کیا ہوتا ہے؟ نیا طریقہ نکل آتا ہے. ابھی 12 ربیع الاول کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے نئے نئے طریقے جو ہیں وہ نکل آئے. اس مرتبہ میں ایک کراچی کے مفتی ہیں, ان کو میں سن رہا تھا, تو میں نے اپنے جمعہ کے اندر بھی باقاعدہ اس بات کا پھر ذکر کیا. وہ پیٹ رہے تھے اس مرتبہ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ علامہ صاحب کی, بڑے علامہ صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ چور دروازے تم نے کھولے. کیوں جی؟ کیسے علامہ صاحب نے؟ یہ چور دروازے کس نے کھولے ہیں؟ تم نے کھولے ہیں. اگر تم نے یہ چور دروازے نہ کھولے ہوتے, خدا کے جو ہے وہ قسم ہے, رب کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, کعبۃ اللہ کے رب کی قسم ہے, یہ جو نبوت کا اعلان کرتا ہے نا قادیانی, اس کی جرت نہ ہوتی کہ یہ اعلان کر پاتا. چور دروازے کس نے کھولے؟ تم نے. جب تم نے کھولے تو پھر اس نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے کہا چلو میں بھی پھر نبی ہوں.
ہیں غلام احمد قادیانی نے یہ چور دروازے آپ لوگوں نے کھولے ہیں. اس مرتبہ پیٹنے کی بجائے آپ کو پہلے ہی جو آپ نے چور دروازہ کھولا تھا نا, تھوڑی سی اجازت دی تھی, چلو کاٹ لو, ہیں تھوڑا دن کاٹ لو. ایک گھوڑا کاٹ دینے, انہوں نے اونٹ کٹنے شروع کرتے نے. یہ ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی. میں صرف نہیں جانا چاہتا, لیکن بات تھوڑی سی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر قرآن اور حدیث کی طرف آتے ہیں نا, عزت آپ کے دروازے پہ ہے انشاءاللہ. صحابہ نے جو عزت پائی ہے نا, وہ اسی بات پہ پائی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے بس سر جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر ہے, ماتھے کے اوپر ہے, جھکا دیا. اللہ کے نبی آپ نے جو کہہ دیا وہی حق ہے, وہی سچ ہے, وہی ختم ہے, بس اس بات کے اوپر ختم ہے. تو میرے بھائیوں, آپ سب کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو, جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, آپ اس کو خود بھی مطالعہ کیا کریں, اسٹڈی کیا کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس کس صفات سے متصف کیا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ پڑھنے کے بعد اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ 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 معاشرے کے اندر ہمارا اسی طرح سے استقبال اور اسی طرح سے عزت جو ہے وہ ہوا کرے گی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال عمل کی توفیق دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے خطبہ کے بعد نصیحت فرمایا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی سبق جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو میں اسی کے پیش نظر آپ تمام ساتھیوں کے سامنے گوش گزار رکھنا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کے اوپر ہمیشگی اپنائیں. سلام پھیر کے فوری بھاگ جانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھا کرتے تھے. یہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں 100 کی گنتی ہو جاتی ہے. 33 سبحان اللہ, 33 الحمدللہ, 33 اللہ اکبر, ذالک 99 وقال تمام المئہ لا الہ الا اللہ. 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ ساتھ ملائیں, 100 کی گنتی کریں. نبی علیہ السلام کا اس کے بارے میں فرمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ تسبیح کے اوپر ہمیشگی کی اور پڑھا فی دبر کل صلاۃ, یہ بھی حکم ہے ہر نماز کے بعد ہے. نماز کے بعد اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو کیا ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ سارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ یہ لازمی پڑھا کریں. آیت الکرسی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھیں نماز کے بعد, اور فرمایا جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من الجنہ الا الموت, فرمایا کہ اس بندے کو نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے والے کو صرف اس کی موت نے جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے. موت آئے گی انشاءاللہ جنت میں چلا جائے, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. تو آیت الکرسی بھی پڑھا کریں گے نا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں نا چونکہ حسد, بغض, کینہ, اناد یہ چیزیں بڑی ہیں, کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا. رشتہ داریوں میں اور محلے داریوں میں, دکانداریوں میں, تاجر برادری سے پوچھ لو, سامنے والا دکان والا ہی جناب کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کہ جناب انہوں تھلے کہ میں لمیا پونا ہے. رشتہ داروں میں بہت چل رہا ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا. تو آج کے بعد ایک عمل ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں آپ آ جائیں, اپنے گھر میں سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں نا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور ساتھ میں دوسری آیت بھی فإن تولوا فقل حسبی اللہ. یہ والی 2 آیات کریمہ 41 مرتبہ پڑھیں اور 41 دن پڑھیں. کتنے مرتبہ؟ 41 مرتبہ. اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ 41 دن. انشاءاللہ گھر کے اندر نظر بد ہوگی, کوئی جادو جنات اسیب ٹونا کوئی نیگیٹیوٹی جو گھر کے اندر پائی جاتی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی.
پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ایک اعلان ہے، آج مسجد میں نماز کے بعد انشاءاللہ آمین ہے ایک بچے کی، اس نے اسی ادارہ میں قاری صاحب کے پاس حفظ مکمل کیا ہے. وہ بچہ اپنا آخری سبق جو ہے وہ سنائے گا انشاءاللہ. تو تمام ساتھی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور بیٹھیں. تو احمد عبداللہ بن محمد عبداللہ یہ بچہ ہے، حافظ احمد عبداللہ بن محمد عبداللہ، اس نے انشاءاللہ حفظ مکمل کیا ہے اور وہ آخری اپنا سبق سنائے گا. تمام ساتھی ضرور بیٹھیں اور شریک ہوا کریں اس طرح کی مجالس میں. وہ یونیورسٹی کالجوں میں جو ہے وہ جب نکلتے ہیں پڑھ کے تو بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے. تو سب سے بڑی ڈگری یہ ہے جو حافظ کی ڈگری ہے. کیا خیال ہے؟ حافظ کی ڈگری سب سے بڑی ڈگری. تو انشاءاللہ آپ تمام ساتھی بیٹھیں، اس ڈگری اپنے ہاتھ سے اس بچے کو جناب آپ شاباش بھی دیں، سر پہ ہاتھ پھیریں، حلہ شیری بھی دیں کہ کلہ حافظ نہیں رہنا، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنی تے اللہ دے نبی دا پیغام انشاءاللہ اگے تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ تمام ساتھی ضرور بیٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة